السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشنل کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر KG سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. آج کے اس انگلش لیسن میں گرامر کے جن ٹاپکس کو کور کیا جائے گا یہ پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز میں کلاس 9 کے کورس کے اندر موجود ہیں. اس کے علاوہ کیمبرج کے کورس میں بھی ان کو کور کیا جاتا ہے. تو اس لیسن کی مدد سے جو مقصد ہم حاصل کر سکیں گے وہ یہ ہے کہ آپ سیکھ سکیں گے پہچان اور استعمال مختلف قسم کے پروناؤنس کا، جیسے کہ پرسنل، پوزیسو اور ریلیٹو پروناؤنس. آج کے لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکچرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں فری ویڈیو لیکچرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں، جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ sabak.pk کی ویب سائٹ پر بالکل مفت دستیاب ہے. ہم پڑھ رہے ہیں ٹائپس آف پروناؤنس کے متعلق، یعنی پروناؤنس کی اقسام. تو پروناؤنس کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں. تو اس ویڈیو میں ہم پروناؤنس کی جس قسم کے متعلق پڑھیں گے اس کا نام ہے پرسنل پروناؤن، یعنی ایسے پروناؤنس جنہیں لوگوں یا چیزوں کے ناموں کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر جیسے کہ یہ الفاظ ہوتے ہیں I یعنی میں، یو یعنی تم یا آپ، ہی یعنی وہ لڑکا یا وہ آدمی، شی وہ لڑکی یا وہ خاتون، اٹ وہ چیز یا وہ جگہ، وی ہم، یو تم سب یا آپ سب. یعنی یو کا لفظ جو ہوتا ہے یہ صرف ایک شخص کو مخاطب کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ یو کو ایک سے زیادہ لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح سے ہے لفظ دے یعنی وہ لوگ یا وہ سب. اسی طرح سے پرسنل پروناؤنس کی چند اور اقسام ہے، جیسے کہ می یعنی مجھے، یو یہاں اس کا مطلب ہوگا تمہیں یا آپ کو، ہم یعنی اس لڑکے کو یا اس آدمی کو، ہر یعنی اس لڑکی کو یا اس خاتون کو، اٹ یعنی اس چیز کو. تو اٹ کا لفظ جو ہے یہ جانوروں، جگہوں یا چیزوں کے ناموں کی جگہ بھی استعمال ہوتا ہے. اس یعنی ہمیں، یو یعنی تم سب کو یا آپ سب کو، دیم یعنی ان سب کو. تو ان تمام الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے اپنے یا پھر کسی دوسرے شخص یا چیز کے نام کی جگہ. تو اب پروناؤنس کے استعمال کو جملوں کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. I am reading یعنی میں پڑھ رہا ہوں. کوئی شخص اپنے متعلق بتا رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اپنے نام کی جگہ اس نے استعمال کیا ہے لفظ I یعنی میں. تو اس جملے میں لفظ I جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک پرسنل پروناؤن. اب دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل. You are sitting on my place یعنی آپ میری جگہ پر بیٹھے ہوئے ہو. تو اس جملے میں کسی دوسرے شخص کو مخاطب کرنے کے لیے اس کے نام کی جگہ لفظ یو استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا یہ بھی ہے ایک پرسنل پروناؤن. اب ایک اور ایگزامپل. She is drinking tea یعنی وہ چائے پی رہی ہے. تو کسی لڑکی یا خاتون کے متعلق بات کی جا رہی ہے اور اس کے نام کی جگہ لفظ استعمال کیا گیا ہے she. اس طرح سے یہ بھی ایک پرسنل پروناؤن ہے. اب ایک اور ایگزامپل. It is very expensive کسی چیز کے متعلق بات ہو رہی ہے اور اس کے نام کی جگہ لفظ it استعمال کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ بہت مہنگی ہے. اب اگلی ایگزامپل. They will go to Lahore tomorrow یعنی وہ کل لاہور جائیں گے. تو یہاں بہت سے لوگوں کے متعلق یعنی ان کے متعلق بتانے کے لیے ان کے ناموں کی جگہ لفظ استعمال کیا گیا ہے they یعنی وہ. تو لفظ they کا یہ ہے ایک جملے میں استعمال
اور دے ہے ایک پرسنل پروناؤن. اب دیکھتے ہیں چند اور ایگزامپلس. دس از سعد's گارڈن. سعد لائکس اٹ، یعنی یہ سعد کا باغ ہے، سعد کو وہ پسند ہے. تو اس دوسرے جملے میں لفظ اٹ جو ہے اس سے مراد ہے گارڈن یعنی باغ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک چیز کے نام کی جگہ استعمال کیا گیا ہے، تو اس طرح سے یہ بھی ایک پرسنل پروناؤن ہے. اب ایک اور ایگزامپل. شی گیو می اے بک ٹو ریڈ، یعنی اس نے مجھے ایک کتاب پڑھنے کو دی. اس جملے میں دو قسم کے پروناؤنس کا استعمال ہو رہا ہے. پہلا ہے شی، یہ اس لڑکی یا خاتون کے نام کی جگہ استعمال ہو رہا ہے جس نے کتاب دی، اور اس نے کتاب کسے دی؟ می یعنی مجھے. تو جو شخص یہ بات بتا رہا ہے اس کے نام کی جگہ لفظ می کا استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا لفظ شی اور می یہ دونوں ہیں پرسنل پروناؤن. اب دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل. آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو. تو اس جملے میں بھی دو قسم کے پرسنل پروناؤنس کا استعمال کیا گیا ہے. پہلا ہے آئی، جو شخص اپنے متعلق کچھ بتا رہا ہے وہ اپنے نام کی جگہ استعمال کر رہا ہے لفظ آئی. وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بات کر رہا ہے، اور وہ بات کس سے کر رہا ہے؟ یو کے ساتھ. یعنی لفظ یو جو ہے یہ اس شخص کے نام کی جگہ استعمال کیا گیا ہے جس سے آئی بات کر رہا ہے، یعنی وہ شخص جو اپنے متعلق بتا رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو اس کے اس عمل کا رخ جس شخص کی طرف ہے اس کے نام کی جگہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے یو، کیونکہ وہ اس کے سامنے موجود ہے اور وہ اسے مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے یا آپ سے بات کر رہا ہوں. یا ممکن ہے یہاں ایک سے زیادہ لوگ ہوں اور انہیں مخاطب کر کے کہا جا رہا ہو کہ میں آپ سب سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ یو کا لفظ جو ہے یہ ایک سے زیادہ لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو ان آخری دو ایگزامپلز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرسنل پروناؤنس کو جملے کے اندر دو مختلف جگہوں پر استعمال کیا گیا ہے. جیسے کہ اس پہلی اگزامپل میں دیکھتے ہیں شی گیو می اے بک ٹو ریڈ، یعنی اس نے مجھے ایک کتاب پڑھنے کو دی. تو یہاں لفظ شی جو ہے اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اس نے کیا کیا، اس نے کتاب پڑھنے کو دی، اور اس نے کتاب کسے دی؟ می کو. تو چونکہ بات شی کے متعلق ہو رہی ہے کہ اس نے کیا کیا، لہٰذا لفظ شی جو ہے وہ ہے اس جملے کا مرکزی کردار یا سب سے اہم لفظ. جیسا کہ کسی فلم یا ڈرامے کے ہیرو کو یعنی مرکزی کردار جو ہوتا ہے اس کو ہیرو کہا جاتا ہے. اسی طرح جملے میں جو سب سے اہم لفظ ہوتا ہے یا اہم شخص یا چیز ہوتی ہے جس کے متعلق کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں اس جملے کا سبجیکٹ. تو اب سبجیکٹ جس شخص یا چیز کے لیے وہ عمل کر رہا ہوتا ہے یا جس شخص یا چیز کے اوپر وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، جیسا کہ اس جملے میں ہے لفظ می، تو وہ کہلایا جاتا ہے اس جملے کا آبجیکٹ. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سبجیکٹ وہ شخص یا چیز ہوتی ہے جو کسی نہ کسی کام کو کر رہا ہوتا ہے، اور اس جملے میں وہ دوسرا شخص یا چیز کہ جس کے اوپر یا اس کی خاطر یا پھر اس کی طرف اس عمل کو کیا جاتا ہے تو وہ کہلایا جاتا ہے آبجیکٹ. اسی طرح سے اس دوسرے جملے میں بھی دیکھا جا سکتا ہے آئی کے متعلق بات کی جا رہی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. آئی ایم ٹاکنگ یعنی میں بات کر رہا ہوں، تو آئی کے لفظ کو استعمال کیا گیا ہے ایک سبجیکٹ کے طور پر، اور آئی کے اس عمل کا رخ کس کی طرف ہے؟ یو کی طرف. یعنی یو کے ذریعے یا یو کی طرف یہ عمل کیا جا رہا ہے، تو یو جو ہے یہ کیا کہلایا جائے گا؟ یہ ہے آبجیکٹ. تو ان ایگزامپلس کی مدد سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پرسنل پروناؤن کو ایک جملے کے اندر ایک سبجیکٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا پھر ایک آبجیکٹ کے طور پر بھی. تو اس طرح سے یہ بن جاتی ہیں پرسنل پروناؤنس کی دو اقسام. پہلی قسم ہے سبجیکٹ پرسنل پروناؤن اور دوسری قسم ہے آبجیکٹ پرسنل پروناؤن. تو سبجیکٹ پرسنل پروناؤنس کیا ہوتے ہیں؟ used as a subject in a sentence، یعنی وہ پرسنل پروناؤنس جنہیں سبجیکٹ کے طور پر ایک جملے میں استعمال کیا جاتا ہے. اور آبجیکٹ پرسنل پروناؤن کیا ہوتے ہیں؟ used as an object in a sentence، یعنی انہیں ایک آبجیکٹ کے طور پر جملے میں استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ تھی پروناؤنس کی ایک قسم جو کہ کہلائی جاتی ہے پرسنل پروناؤن، اور اس کی بھی آگے سے دو اقسام ہیں، ایک سبجیکٹ پرسنل پروناؤن اور دوسرا آبجیکٹ پرسنل پروناؤن. تو اب آپ ان کی پہچان کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ریپلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.
ہم پڑھے ہیں ٹائپس آف پروناؤنس کے متعلق، یعنی پروناؤنس کی اقسام۔ پروناؤنس وہ الفاظ ہوتے ہیں جنہیں کسی بھی شخص یا چیز کے نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم پروناؤنس کی جس قسم کے متعلق پڑھیں گے اس کا نام ہے پوزیسو پروناؤن۔ تو چلیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پوزیسو پروناؤن کیا ہوتا ہے۔ Possessive pronoun describes who owns something. Own کا مطلب ہوتا ہے ملکیت۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس ایک گاڑی ہے تو وہ اس کا اونر ہے، یعنی مالک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس گاڑی کو اون کرتا ہے۔ تو جب آپ کسی چیز کو پوزیس کرتے ہیں، معاف کیجیے گا اون کرتے ہیں، تو اس کے لیے انگلش میں لفظ پوزیس بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پوزیس کرنا یعنی اون کرنا، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس چیز کے اونر ہیں یا مالک ہیں۔ تو اس طرح سے پوزیسو پروناؤن وہ الفاظ ہوتے ہیں جو اشارہ کرتے ہیں ملکیت کی طرف، یعنی ان کی مدد سے پتہ چلتا ہے کون سی چیز کس کی ہے۔ اب ایک ایگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے پوزیسو پروناؤن جو ہے وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ پہلے اس جملے کو مل کر پڑھیں گے۔ That book is my book, not your book. یعنی وہ کتاب میری کتاب ہے، آپ کی کتاب نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جملے میں لفظ بک یعنی کتاب کو 3 مرتبہ دہرایا گیا ہے، اور ویسے تو یہ جملہ درست ہے لیکن عام طور سے اس طرح سے بات نہیں کی جاتی، بلکہ ہم اس طرح سے کہیں گے That book is mine, not yours. یعنی وہ کتاب میری ہے نہ کہ تمہاری۔ تو اس جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ بک کو صرف 1 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے، جبکہ اس جملے کا بھی وہی مطلب ہے جو کہ پہلے جملے کا تھا، اور لفظ بک کو 3 مرتبہ دہرانے کے بجائے یہاں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں مائن یعنی میری اور یورز یعنی تمہاری۔ تو جیسے کہ لفظ مائن یہ کسی شخص کے نام کی جگہ استعمال ہو رہا ہے جو کہ اپنے متعلق بتا رہا ہے کہ فلاں چیز میری ہے۔ اسی طرح سے لفظ یورز کسی دوسرے شخص کے متعلق بتانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی اس کی، اور یہ استعمال کیا جا رہا ہے اس کے نام کی جگہ۔ اس طرح سے یہ ایک پروناؤن ہے، اور چونکہ یہ الفاظ ملکیت کی طرف یعنی اونرشپ یا پوزیشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ کیا کہلائے جائیں گے؟ یہ ہیں پوزیسو پروناؤنس، یعنی وہ الفاظ جو کہ کسی شخص یا چیز کے نام کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز کس کی ہے۔ اب ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ اس ایگزامپل کے اندر پلورل تھنگس یعنی تعداد میں ایک سے زیادہ چیزوں کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ Are they your books؟ یعنی کیا وہ آپ کی کتابیں ہیں؟ اور جواب میں کہا جا رہا ہے Yes, they are mine، یعنی جی ہاں وہ میری ہیں۔ تو لفظ mine یعنی میری، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کتابیں کس کی ہیں، اور لفظ mine کو نام کی جگہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی اس شخص کے نام کی جگہ جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ کتابیں میری ہیں۔ اس طرح سے لفظ mine جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک possessive pronoun۔ تو اس طرح سے یہاں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ تعداد میں اگر صرف ایک چیز ہو یا پھر ایک سے زیادہ چیزیں ہوں تب بھی ملکیت بتانے کے لیے، جبکہ کوئی شخص اپنے متعلق بتا رہا ہو کہ وہ چیزیں یا چیز اس کی ہے، لفظ mine ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ possessive pronouns کی مختلف ایگزامپلز یہ ہیں، جیسا کہ لفظ ہے mine یعنی میرا یا میری، yours یعنی تمہارا یا تمہاری، یا پھر آپ کا یا آپ کی، his یہ کسی لڑکے یا آدمی کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی یا اس کا۔ اسی طرح سے
لفظ ہرز اس کا مطلب بھی ہے اس کی یا اس کا، اور یہ استعمال کیا جاتا ہے کسی لڑکی یا خاتون کے متعلق بات کرنے کے لیے. اٹس اس چیز کی، یہ استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی چیز یا جانور کے لیے یا بے جان چیز کے لیے. آورز یعنی ہماری یا ہمارے. یورز یعنی آپ سب کی یا آپ سب کے. دیئرز ان سب کی یا ان سب کے. تو اگر ہم نے کسی بھی چیز کے متعلق بتانا ہو کہ وہ کس کی ہے تو ہم اس چیز کے مالک کے متعلق بتانے کے لیے اس کے نام کی جگہ ان الفاظ کی مدد سے بتا سکتے ہیں. اس طرح سے یہ کہلائے جاتے ہیں پوزیسو پروناؤن. انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. ہم پڑھ رہے ہیں ٹائپس آف پروناؤنس کے متعلق، یعنی پروناؤنس کی اقسام. اس ویڈیو میں ہم پروناؤنس کی جس قسم کے متعلق پڑھیں گے اس کا نام ہے ریلیٹو پروناؤن. تو مل کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریلیٹو پروناؤن کیا ہوتا ہے. ریلیٹو پروناؤن points to a noun to show which person, place or thing is being discussed. یعنی ایک ریلیٹو پروناؤن اشارہ کرتا ہے ایک ناؤن کی طرف، جیسا کہ ناؤن ہوتا ہے کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کا نام، یہ بتانے کے لیے کہ کس شخص، جگہ یا چیز کے متعلق بات چیت ہو رہی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی شخص کو ایک تصویر دکھاتے ہیں جس میں دو لوگ ہوں، ان میں سے ایک شخص بیٹھا ہوا ہو اور ایک کھڑا ہو، اور جو شخص کھڑا ہو وہ آپ کا بھائی ہو، تو آپ کہیں گے The man who is standing is my brother. یعنی جو شخص کھڑا ہے وہ میرا بھائی ہے، تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چل سکے کہ ان دو آدمیوں میں سے کون سا شخص جو ہے وہ آپ کا بھائی ہے. تو اس جملے میں the man یعنی آدمی، اس کے بعد آ رہا ہے لفظ who جس کا مطلب ہے جو کہ، یعنی وہ آدمی جو. اس کا مطلب یہ ہوا لفظ who جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے مین کی طرف، اور اس کے بعد اس آدمی کی پہچان بتائی گئی ہے کہ who is standing یعنی جو کھڑا ہے. وہ کون ہے؟ is my brother یعنی میرا بھائی ہے. تو اس جملے میں بتایا جا رہا ہے the man is my brother یعنی وہ آدمی میرا بھائی ہے، اور پھر مزید آسانی کے لیے اس کے متعلق اضافی معلومات دی گئی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ who is standing یعنی جو کہ کھڑا ہے. تو اس جملے میں لفظ man جو ہے یہ ایک ناؤن ہے، جبکہ لفظ who جو ہے اسے man کے نام کی جگہ استعمال کیا گیا ہے، اور یہاں یہ اشارہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ کہلایا جائے گا ریلیٹو پروناؤن. جیسا کہ لفظ ریلیٹو کا مطلب ہوتا ہے رشتہ دار، تو چونکہ اس جملے میں لفظ who جو ہے یہ مین کی ریلیشن کے متعلق بتا رہا ہے، یعنی اس کے رشتے کے متعلق بتا رہا ہے، لہٰذا اسے ریلیٹو پروناؤن کہیں گے. جیسا کہ ریلیٹو پروناؤن کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ ریلیٹو پروناؤن points to a noun to show which person, place or thing is being discussed. جیسا کہ اس ایگزامپل میں ہم نے دیکھا کہ لفظ who جو ہے یہ اشارہ کر رہا ہے ایک دوسرے ناؤن کی طرف، یہ بتانے کے لیے کہ اسی شخص کے متعلق بات کی جا رہی ہے. ایک ریلیٹو پروناؤن جس ناؤن کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ ناؤن اس ریلیٹو پروناؤن کا پریسیڈنٹ کہلایا جاتا ہے. تو اس طرح سے اس جملے میں لفظ who کیا ہے؟ یہ ہے ایک ریلیٹو پروناؤن، اور اس کا پریسیڈنٹ کون سا لفظ ہے؟ لفظ مین ہے لفظ who کا پریسیڈنٹ. ریلیٹو پروناؤنس کی مختلف اگزامپلز ہیں who یعنی جو، whom یعنی جسے،
ہو اور ہوم کا استعمال لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے یعنی کسی شخص کے متعلق بتانے کے لیے. وچ اس کا استعمال کیا جاتا ہے فار اینیملز اینڈ تھنگز یعنی جانوروں یا چیزوں کے متعلق